ایک غریب امام نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس رات اس کے دروازے پر دستک ہوگی اور وہی دستک اس کی تقدیر بدل دے گی۔ لیکن اس سے بھی زیادہ حیرانی کی بات یہ تھی، جس جگہ وہ پورے رمضان رہا وہ جگہ دنیا کے نقشے میں کہیں تھی ہی نہیں۔ تو پھر سوال یہ ہے، وہ بستی تھی کہاں اور وہاں رہنے والے لوگ آخر تھے کون؟ شہر سے تھوڑا دور ایک پرانی اور ٹوٹی ہوئی بستی تھی۔ اس بستی کے کنارے ایک چھوٹی سی مسجد کھڑی تھی۔ مسجد کی دیواروں سے پلستر جھڑ رہا تھا، چھت جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی تھی اور آنگن میں ہمیشہ سناٹا رہتا تھا۔ یہی مسجد ایک نیک انسان مولانا ہاشم کا ٹھکانہ تھی۔ مولانا ہاشم بہت نیک، صبر والے اور اللہ والے انسان تھے۔ جب وہ قرآن پڑھتے تو ان کی آواز سن کر لوگوں کے دل پگھل جاتے، لیکن دنیاوی مال و دولت سے ان کا گھر بالکل خالی تھا۔ گھر میں ان کی ایک صبر والی بیوی اور 3 جوان بیٹیاں تھیں۔ غربت نے اس گھر کو ایسے گھیر رکھا تھا جیسے پرچھائی انسان کا پیچھا کرتی ہے۔ مہینے گزر جاتے مگر اس گھر کے چولہے سے گوشت یا کسی اچھے کھانے کی خوشبو نہیں اٹھتی تھی۔ پھر ایک دن رمضان کا مقدس مہینہ آ گیا۔ رمضان کی پہلی تاریخ تھی۔ دوپہر ڈھل چکی تھی، سورج دھیرے دھیرے نیچے جا رہا تھا اور گھر کے اندر ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ افطار کا وقت قریب تھا، لیکن دسترخوان پر صرف ایک مٹکا پانی کا اور کچھ سوکھی روٹیاں تھیں، بس اتنا ہے۔ مولانا ہاشم مسجد سے نماز پڑھا کر گھر لوٹے۔ گھر میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا ان کی بڑی بیٹی چولہے کے پاس بیٹھی ہے۔ چولہے پر ایک خالی پتیلی رکھی تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ مولانا کا دل بھر آیا۔ انہوں نے دھیرے سے بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا اور نرم آواز میں بولے، بیٹی صبر کا دامن مت چھوڑو، رزق دینے والا اللہ ہے، وہی پرندوں کو کھلاتا ہے، وہی ہمیں بھی کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ بیٹی نے آنسو پوچھ لیے، لیکن سچ یہ تھا مولانا کا اپنا دل بھی ٹوٹ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد مغرب کا وقت ہو گیا۔ سب لوگ دسترخوان کے پاس بیٹھ گئے۔ نہ کھجور، نہ پھل، نہ کوئی پکوان، صرف پانی اور سوکھی روٹیاں۔ مولانا نے پانی کا ایک گھونٹ لیا اور روزہ کھول لیا۔ سب نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس چھوٹے سے گھر میں پھر بھی سکون تھا، کیونکہ وہاں صبر تھا۔ ابھی عشاء کی اذان میں کچھ وقت باقی تھا کہ اچانک گھر کے پرانے لکڑی کے دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ مولانا ہاشم چونک گئے۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ انہوں نے اٹھ کر دروازہ کھولا اور جیسے ہی دروازہ کھولا مولانا ٹھٹک گئے۔ دروازے کے سامنے ایک لمبا روشن چہرے والا آدمی کھڑا تھا۔ اس نے بالکل سفید کپڑے پہن رکھے تھے، چہرے پر عجیب سا نور تھا اور آنکھیں کچھ زیادہ ہی چمک رہی تھیں۔ اس نے ادب سے کہا، السلام علیکم مولانا صاحب۔ مولانا نے جواب دیا، وعلیکم السلام۔ بھائی آپ کون ہیں؟ اجنبی نے دھیرے سے کہا، میرا نام سلیم بن قاسم ہے، میں دور کے ایک گاؤں سے آیا ہوں۔ ہمارے گاؤں کے لوگ چاہتے ہیں کہ اس سال کی تراویح اور باقی رمضان کی نمازیں آپ ہمیں پڑھائیں۔ مولانا حیران رہ گئے۔ انہوں نے کہا، بھائی میں کیسے جا سکتا ہوں؟ گھر میں میرے بچے ہیں اور ان کا حال آپ دیکھ ہی رہے ہیں۔ اجنبی ہلکے سے مسکرایا، پھر اس نے اپنے ہاتھ سے ایک مخملی تھیلی آگے بڑھائی۔ مولانا صاحب، یہ چھوٹا سا تحفہ ہے، آپ کے گھر والوں کی ضرورتیں پوری ہو جائیں گی، اور اگر آپ ہمارے ساتھ چلیں تو ہم آپ کو ایسا انعام دیں گے جس کا آپ نے کبھی خواب بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ مولانا نے تھیلی کھولی اور جیسے ہی اندر دیکھا ان کی آنکھیں پھیل گئیں۔ تھیلی کے اندر سونے کے پرانے سکے اور چمکتی ہوئی اشرفیاں بھری تھیں۔ اتنی دولت کی کئی پیڑھیوں کی غریبی ختم ہو سکتی تھی۔ مولانا کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ انہوں نے وہ رقم اپنی بیوی کو دی، ضروری سامان لیا اور اس رہسیمئے مسافر کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ لیکن انہیں بالکل پتہ نہیں تھا کہ وہ جس جگہ جا رہے ہیں وہ دنیا کی سب سے عجیب بستی ہونے والی ہے۔ مولانا ہاشم اس اجنبی کے ساتھ بستی سے باہر نکل آئے۔ رات گہری ہو چکی تھی، چاروں طرف سناٹا تھا، بس ہوا کی ہلکی آواز سنائی دے رہی تھی۔ تھوڑا آگے بڑھے
تو مولانا ٹھٹک گئے۔ سامنے ایک چمکتی ہوئی بگھی کھڑی تھی، گھوڑے بھی عجیب تھے، ان کی آنکھیں جیسے اندھیرے میں بھی چمک رہی تھی۔ اجنبی نے ادب سے کہا، مولانا صاحب تشریف رکھیے۔ مولانا بگھی میں بیٹھ گئے اور پھر بگھی چل پڑی۔ رات کے اندھیرے میں وہ تیزی سے آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ مولانا کھڑکی سے باہر دیکھتے رہے، کبھی پہاڑ گزرتے، کبھی سنسان میدان، اور پھر کچھ ہی گھنٹوں میں منظر اچانک بدل گیا۔ پہاڑوں کے درمیان ایک ہری بھری بستی بسی ہوئی تھی۔ مولانا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس بستی کی عمارتیں سفید پتھر سے بنی ہوئی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے چاندنی زمین پر اتر آئی ہو۔ ہوا میں عجیب سی خوشبو تھی، جیسے کستوری اور عنبر کی مہک۔ گاؤں کے لوگ بھی عجیب تھے، سب کے سب سفید کپڑوں میں تھے، اور ان کے چہرے عام انسانوں سے کہیں زیادہ روشن لگ رہے تھے۔ جیسے ہی مولانا اترے، سینکڑوں لوگ ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی بادشاہ کا سواگت ہو رہا ہو۔ تھوڑی دیر بعد انہیں اس بستی کی مسجد میں لے جایا گیا۔ مولانا نے جیسے ہی مسجد دیکھی، وہ دنگ رہ گئے۔ مسجد بہت بڑی تھی، اس کے مینار آسمان سے باتیں کر رہے تھے، اندر کا فرش چمک رہا تھا اور چاروں طرف سکون پھیلا ہوا تھا۔ اجنبی نے اشارہ کیا، مولانا صاحب یہ آپ کا مصلی ہے۔ مولانا نے اللہ کا نام لیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اس رات جب عشاء کی نماز ختم ہوئی تو تراویح شروع ہوئی۔ مولانا نے قرآن کی تلاوت شروع کی، ان کی آواز مسجد میں گونجنے لگی۔ پیچھے سینکڑوں لوگ صف میں کھڑے تھے، لیکن مولانا نے ایک عجیب بات محسوس کی۔ پوری مسجد میں کسی کے سانس لینے کی آواز تک نہیں آ رہی تھی۔ سب کے سب اتنے خاموش کھڑے تھے جیسے پتھر کی مورتیاں ہوں، نہ کوئی کھانسی، نہ کوئی حرکت، بس گہری خاموشی۔ سحری کا وقت آیا، دسترخوان بچھایا گیا، مگر جب مولانا نے اس پر رکھے کھانے دیکھے تو وہ حیران رہ گئے۔ ایسے پھل جو انہوں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھے تھے، لال انار جو یاقوت کی طرح چمک رہے تھے، چاول جو چاندی کی طرح سفید تھے، اور ایسے پے جنہیں پیتے ہی ساری تھکان غائب ہو جاتی تھی۔ مولانا کو ایسا لگا جیسے وہ کسی خواب میں جی رہے ہوں۔ دن گزرتے گئے، ہر روز وہی نظارہ، صبح سحری، دن میں سکون اور رات کو تراویح۔ مگر مولانا نے دھیرے دھیرے کچھ عجیب باتیں نوٹس کی۔ پورے گاؤں میں کبھی کسی بچے کے رونے کی آواز نہیں آتی تھی، کوئی جانور دکھائی نہیں دیتا تھا، بازار بھی تھے لیکن وہاں کوئی شور نہیں تھا۔ سب لوگ خاموش رہتے، سفید کپڑوں میں، اور بہت کم بولتے۔ مولانا کے دل میں کبھی کبھی سوال اٹھتا، یہ کیسی بستی ہے؟ ایک رات جب مولانا تراویح میں قرآن پڑھ رہے تھے تو انہیں محسوس ہوا کہ ان کی آواز میں ایک عجیب سی طاقت آ گئی ہے، جیسے کوئی ان کی تلاوت کو ہوا میں تھام رہا ہو۔ وہ جتنا پڑھتے تھکان اتنی کم ہوتی جاتی۔ انہیں ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ زمین پر نہیں بلکہ بادلوں پر کھڑے نماز پڑھا رہے ہوں۔ دھیرے دھیرے رمضان کا آخری عشرہ بھی آ گیا، چاند رات قریب تھی۔ اب مولانا کو اپنے گھر کی یاد ستانے لگی، بیوی، بیٹیاں، اپنی بستی، سب یاد آنے لگے۔ انہوں نے اس اجنبی سے کہا، بھائی اب مجھے واپس جانا ہوگا، میرے بچے میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ اجنبی نے سر جھکا دیا، پھر بولا، مولانا صاحب آپ کا ساتھ ہمارے لیے بہت برکت والا رہا، کاش آپ ہمیشہ یہیں رہتے، لیکن انسان اپنے گھر سے دور زیادہ دیر نہیں رہ سکتا۔ پھر اس نے مولانا کو کئی اشرفیاں، نقد پیسے اور ان کی بیٹیوں کے لیے تحفے دیے۔ مولانا کی آنکھیں نم ہو گئیں، اتنے دولت انہوں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ پھر وہی بگھی آئی اور مولانا اس میں بیٹھ گئے۔ کچھ ہی دیر میں بگھی ان کی بستی کے پاس پہنچ گئی۔ مولانا نیچے اترے، انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ اجنبی اور بگھی دونوں دھوئیں کی طرح غائب ہو چکے تھے۔ مولانا حیران رہ گئے، لیکن انہیں ابھی تک یہ نہیں پتا تھا کہ اصلی حیرانی ابھی باقی ہے۔ مولانا ہاشم دھیرے دھیرے اپنے گھر کی طرف بڑھے۔ دروازہ کھولا تو بیوی اور بیٹیاں انہیں دیکھ کر دنگ رہ گئیں۔ ان کے ہاتھوں میں بیش قیمتی تحفے تھے، تن پر نیا اور شاندار لباس تھا، اور چہرہ پہلے سے زیادہ روشن لگ رہا تھا۔ کوئی یقین ہی نہیں کر پا رہا تھا کہ یہ وہی غریب مسجد کا امام ہے۔ گھر میں خوشیوں کی لہر دوڑ گئی۔
اس سال ان کی عید اتنی شاندار ہوئی کہ پوری بستی میں چرچا پھیل گئی۔ مولانا نے بیٹیوں کے لیے اچھے کپڑے خریدے، گھر کی مرمت کروائی اور غریبوں میں کھل کر خیرات بانٹی۔ لوگ آپس میں پوچھتے آخر 1 مہینے میں ایسا کیا ہوا کہ مولانا کی تقدیر بدل گئی۔ 6 مہینے گزر گئے۔ اب مولانا کی زندگی بدل چکی تھی۔ گھر میں سکون تھا، روزی میں برکت تھی، مگر ان کے دل میں ایک سوال چبھتا رہتا۔ وہ اکثر سوچتے وہ بستی آخر تھی کہاں؟ نقشے میں اس کا کوئی نام نہیں، کسی راہگیر نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ ایک دن مولانا اپنے پرانے دوست حکیم کریم الدین کے پاس بیٹھے تھے۔ حکیم صاحب علم والے آدمی تھے، تاریخ اور زمینوں کا انہیں بہت گیان تھا۔ باتوں باتوں میں مولانا نے اس رہسیمئے بستی کا ذکر کر دیا۔ حکیم صاحب چپ چاپ سنتے رہے، پھر اچانک زور سے ہنس پڑے۔ انہوں نے کہا مولانا صاحب، لگتا ہے بڑھاپے میں آپ مذاق کرنے لگے ہیں۔ جس جگہ کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہاں تو میلوں تک صرف ریگستان ہے، نہ کوئی گاؤں، نہ کوئی بستی، نہ کوئی انسان۔ مولانا کا چہرہ اتر گیا۔ انہوں نے کہا نہیں حکیم صاحب، میں نے اپنی آنکھوں سے وہ مسجد دیکھی ہے، وہاں نماز پڑھائی ہے، یہ اشرفیاں بھی اسی گاؤں کی ہیں۔ حکیم صاحب نے ایک سکہ اٹھایا، دھیان سے دیکھا اور اچانک حیرت سے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا یہ سکہ 500 سال پرانا ہے۔ اب مولانا کے دل میں بے چینی بڑھ گئی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ خود جا کر اس جگہ کی حقیقت دیکھیں گے۔ اگلے دن وہ اسی راستے پر نکل پڑے۔ چلتے رہے، گھنٹوں چلتے رہے۔ آخرکار وہ اسی جگہ پہنچے جہاں وہ شاندار بستی تھی، لیکن جیسے ہی انہوں نے سامنے دیکھا ان کے پیروں تلے زمین خسک گئی۔ وہاں کچھ بھی نہیں تھا، نہ کوئی مسجد، نہ کوئی گھر، نہ کوئی ہریالی۔ جہاں کبھی سنگ مرمر کی عمارتیں تھیں وہاں اب صرف جھاڑیاں تھیں، ٹوٹی ہوئی پرانی قبریں اور ویران میدان۔ جہاں کبھی دسترخوان سجا تھا وہاں اب صرف دھول اڑ رہی تھی۔ مولانا گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور روتے ہوئے بولے، اے اللہ،